بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم ایک پروگرام جو ہے نیا شروع کر رہے ہیں آواز حق کی جانب سے. تو یہ پروگرام جو ہے جاپان میں ادب کی خدمت بھی ہے اور اردو کی ہماری قومی زبان جو ہے اس کی بھی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. اور اس پروگرام میں میرے ساتھ مستقل طور پر دو ہمارے جاپان کے معروف شعراء کرام ہوں گے، جن میں جناب زاہد خان ضحاک صاحب ہیں اور دوسرے شاعر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ نوید امین صاحب ہیں. تو یہ پروگرام جو ہے وہ ہم ہر ہفتے ہی تقریباً کیا کریں گے اور اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ ہمیں پروگرام دیکھنے کے بعد ضرور دیجیے گا. یہ ہماری پہلی کوشش ہے جس کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لانا بھی ہے اور ایک مثبت سرگرمیوں کا آغاز کر کے لوگوں کو ذہنی انٹرٹینمنٹ دینا بھی ہے. تو میں اس پروگرام محفل سخن میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں جناب نوید امین صاحب کا تعارف جو ہے وہ کراتا ہوں کہ ان کے والد گرامی ایک پنجابی اور اردو ادب کی عظیم شخصیت تھے جن کے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں اور گجرانوالا پاکستان پنجاب سے ان کا تعلق ہے. ان کا اس میں گرامی تھا محمد امین خیال صاحب. تو ان نے کوئی تقریباً 35 تصانیف جو ہے ان کی کتابیں جو ہے وہ چھپی ہیں اور اس کے علاوہ 15,000 کتابیں ان کی 15 کتابوں کے قریب ان کی زیر اشاعت ہیں کتب جو ہیں. تو اس کے علاوہ بے شمار میگزین کے وہ ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. آج کل ان کی کتابیں جو ہیں پنجاب یونیورسٹی، بہاولدین زکریا یونیورسٹی اور فیصل آباد یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں اور اس میں پی ایچ ڈی کے لیے بھی جو ہے وہ اس پہ دوسرے شعراء کرام جو ہے وہ اور دوسرے تخلیقی اور ان کتابوں کی تحقیق پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو ہیں ان کے لخت جگر جناب نوید امین صاحب موجود ہیں اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ تازہ جو کلام ہے وہ ہمیں پیش کریں اور جس سے ہمارے جاپان کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی آپ کے اس دن بھی بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی تھی آپ کے ساتھ. تو اس میں ماشاءاللہ آپ کے چند جو ہے شعر آپ نے جو وہاں سنائے ہیں ان سے کافی محفل بھی گرما گئی اور مجھے بھی یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم آپ جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے تو کوئی ادبی پروگرام کریں اور جاپان والوں کو ایک ذہنی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ دی جائے اور ماحول جو ہے ہمارا مزید خوشحال ہو، محبتیں بڑھیں، نفرتیں کم ہو. تو جناب اپنا کوئی تازہ کلام جو ہے وہ پیش کریں. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب رانا ابراز صاحب کا بہت زیادہ کہنے کے مشہور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام جو کہ جس کی بہت ہی انتہائی ضرورت تھی اور خاص طور پہ جاپان میں جہاں پہ جو ایک فضا کا چینج ہونا، یعنی جہاں کے سیاسی اور دوسرے اس ماحول میں انہوں نے ایک ادبی علمی اور یہ فکری پروگرام جو ہے نا اس کا آغاز کر کے ایک بہت بڑا کہنے کی کام کیا ہے. اس کے لیے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو رانا صاحب کا یہ پروگرام یہ کیونکہ پہلا پروگرام ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ کوشش کریں گے
کہ ان کی جو خیالات، ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کے احساسات، ان کی جو ہے نا ترجمانی کرے یہ پروگرام. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بھی جو اپنے ناظرین اور اپنے سامعین سے یہ درخواست ہے کہ اگر وہ یہ پروگرام دیکھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ اس میں ان کی کوئی رائے وہ شامل ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلے پروگرام میں ان کی رائے وہ شامل کریں اور پروگرام کو مزید جو ہے نا بہتر سے بہتر جو ہے نا طریقے سے پیش کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی، کیونکہ یہ ایک ادبی علمی پروگرام ہے جس کا کسی دوسرے پہلو سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی سیاسی پہلو ہے اس کا، نہ کوئی ایسا کہہ لیں کہ فرقہ وارانیت سے اس کا کوئی تعلق ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ خاص طور پہ ایک کہہ لیں کہ ادب، علم، اور ہو سکے تو اس میں ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ ہم اس میں کچھ سیکھیں اور سکھائیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے. تو میں بطور شاعر میری ایک کتاب جو ہے نا ابتدا کر رہا ہوں، وہ آ چکی ہے. تو رانا صاحب سے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو کچھ اشعار جو ہے نا میں نے ان کے گوش گزار کیے تو انہیں یہ اچھے لگے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی طرف سے جو ہے نا وہ میرے لیے جو ہے نا حوصلہ افزائی ہے. تو میں ان کی اصل میں شاعری جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ کسی ترتیب یا اس سے نہیں آتی کہ آدمی یہ کہہ لے کہ شاعری جو ہے نا اس کا کوئی خاص طور پہ کوئی ایسا کوئی نصاب پڑھ کے شاعری آ جائے یا کتاب پڑھ کے شاعری آ جائے. شاعری بذات خود ایک نزول ہے. یہ ایسا نزول ہے کہ یہ جس پہ نازل ہوتی ہے، جس کو اس کا ہونا شروع ہوتا ہے، شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے، وہ خود بخود اس کی طرف جو ہے نا وہ قلم اٹھتا چلا جاتا ہے. تو اس کا عادتاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً اشعار آتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی شاعر جو ہے نا ہوتا ہی نہیں، لیکن ایک اچانک کوئی ایسا مصرع اگر بن جاتا ہے. خاص طور پہ میں انہیں رانا صاحب کو بتا رہا تھا کہ ایک دوست سے جیسے کہ فون پہ بات ہوتی ہے، میں فون پہ بات کر رہا تھا تو وہ پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں بدل گئے ہیں، آپ جاپان جا گئے ہیں، آپ بدل گئے ہیں، آپ کوئی فون نہیں کرتا، کوئی وہ گلے شکوے کر رہا تھا. یعنی کہ چینج اس نے کہا کہ آپ کی شخصیت میں چینج آ گئی ہے، آپ کے رویے میں چینج آ گئی ہے، زبان جیسے کہتے ہیں زبان جا کے بدل گیا ہے. یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے ہو گیا یا اچھے کنٹری میں چلے گئے ہیں یا اس طرح. تو جو میرا جو دوست تھا نا اس سے میں بڑا حیرت ہوئی کہ یار بدلا تو کچھ نہیں ہے، بس یہ جگہ ہی بدلی ہے، ادھر آ گیا. ہاں صاحب. تو اسے بڑا وہ ذہن میں آیا کہ یار کیا بدلا ہے. تو اچانک ایک مصرع آیا کہ میں نہیں بدلا، حالات بدلا. میں نہیں بدلا، حالات بدل گئے ہیں، وہ دن بدل گئے ہیں، اوقات بدل گئے ہیں. وہ دن بدل گئے ہیں، اوقات بدل گئے ہیں، اور برسی نہیں ہے پانی کی ایک بوند ساون میں. برسی نہیں ہے پانی کی ایک بوند ساون میں، یعنی برسی نہیں ہے پانی کی ایک بوند ساون میں، لگتا ہے اب یہ موسم برسات بدل گئے ہیں. لگتا ہے اب یہ موسم برسات بدل گئے ہیں. اور کیونکہ غزل ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فری جو آدمی کو موضوع مل جاتا ہے کہ یہ نظم کی طرح پابند نہیں ہوتی. تو شعر ہے کہ شرعی عدالتوں میں انصاف کے قاضی، شرعی عدالتوں میں انصاف کے قاضی، فیصلے کی گھڑی ترجمہ آیات بدل گئی ہے. یعنی کہ ایسا چینج آ رہی ہے کہ شرعی عدالتوں میں انصاف کے قاضی، فیصلے کی گھڑی ترجمہ آیات بدل گئے ہیں، اور بدلی ہے ان کی سوچ، پھر دل، پھر نگاہ. دل اور نگاہ یعنی کہ پروسیس آف چینج دیکھیں کہ اسی طرح بدلی ہے ان کی سوچ،
پھر دل پھر نگاہ، یعنی پروسیس آف چینج ہے. انسان کی سوچ بدلتی ہے، پھر دل پہ اثر آتا ہے، پھر نگاہیں، وہ کہتے ہیں نگاہیں بدل گئی ہیں. تو نگاہیں بدلنے کا جو پروسیس ہے نا وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، وہ چینج آتی ہے، پہلے سوچ میں آتی ہے، پھر دل پہ اثر ہوتا ہے، پھر نگاہ. کہہ رہے ہیں کہ نظریں پھیر لی، تو نظریں پھیر ایسے نہیں ہوتا، اس سے پیچھے دو پروسیس ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ کوشش کی ہے میں نے کہ ان پروسیس کو جو ہے وہ صحیح ترجمانی کی آپ نے ان کو اپنے دوست کو قائل کرنے کی کہ دیکھیں یہ اس طرح بدلتا ہے، اس طرح نہیں بدلتا. بدلی ہے، یعنی پروسیس آف چینج دیکھیں کہ بدلی ہے ان کی سوچ، پھر دل پھر نگاہ، بدلتے بدلتے وہ اپنی ساری ذات بدل گئے. یعنی بدلتے بدلتے وہ اپنی ساری ذات بدل گئے ہیں. اور شعر ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار زمانے کے ساتھ بدلو، حالات کے ساتھ بدلو. وہ تو زمانہ ساز تھے، بدلتے رہے وفا. وہ تو زمانہ ساز تھے، بدلتے یعنی وقت کے ساتھ بدلتے، زمانہ ساز جو جیسا کوئی ہوا اس کو چینج لے گئے. وہ تو زمانہ ساز تھے، بدلتے رہے وفا. ان سے میرا یہ کیا گلا جو ساتھ بدل گئے، ان سے میرا کیا گلا جو ساتھ بدل گئے ہیں. اور مگتا عرض ہے کہ بدلو نوید تم بھی زمانہ بدل گئے، بدلو نوید تم بھی زمانہ بدل گئے، کہ ماضی کے سب پرانے خیالات بدل گئے. بہت دکھ ہے یہ، اس میں بڑا دکھ ہے. گہرائی کی کیا وجہ آپ نے اس میں آخری مقطع میں اتنی گہرائی رکھی کہ واقعی اس میں یہ ہے کہ شاعر کی ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتا ہے شاعر اپنے جو ماحول ہوتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. تو کچھ کفیات جو ہے نا وہ ماحول سے لیتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی اپنی شخصیت میں ہوتی ہے. تو شخصیت اور ماحول کا جب وہ ملاپ کراتا ہے تو اشعار میں بھی اس کی عکاسی جو ہے نا نظر آتی ہے. تو میں ایک جو ہے نا اس کو ظاہر ہے کہ یہ شاعری پھر وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شعر آتا ہے اس کے بعد دوسرا شعر بنتا ہی نہیں، تو جب آتا ہے تو آتا چلا جاتا ہے. تو انسان اپنے حالات میں جو کرتا ہے تو سارے ماشاءاللہ جی بہت اچھا جو ہے کلام تھا آپ کا، بہت دل کو لگی باتیں، اس میں بہت سبق موز بھی ہے اور علم میں بھی بہت زیادہ فرق. صحیح ترجمانی کی انہوں نے کہ واقعی کس طرح انسان بدلتا ہے، کیا بدلتے ہیں. ناظرین اب میں مختصر سا تعارف کراؤں گا. میرے ساتھ ضحاک زاہد خان صاحب ہیں. تو یہ ایک پڑھی لکھی فیملی کے چشمہ چراغ ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ نے فارسی میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جس کو جو ہے وہ افغانستان میں یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس پہ لیکچر دیے جاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ، جو ہے وہ گورنمنٹ سطح پہ اس کو وزیرہ ہی ملی ہے. تو اس کے علاوہ ساری فیملی پڑھی لکھی ہے. ایک تو یہ جاپان کے بہت ہی اچھے شعرا میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور دوسرے کالم نویس بھی ہیں، اور اس لحاظ سے ادب سے بھی اور تعلیم سے بھی اور اردو سے بھی بہت گہری دلچسپی رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. تو ہم آج ان سے بھی اپنا ان کا کوئی جو تازہ کلام ہے جو نیا آپ نے کو لکھا ہے وہ پیش کریں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین بھی اس سے محظوظ ہوں. بہت شکریہ رانا صاحب نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے، کیونکہ آج کل کے حالات میں جس طرح ہم اپنی تہذیب اپنے تمدن کو کھو رہے ہیں، تو اس لیے پروگرام میں ہم اپنی زبان کو فروغ کے لیے ایک دور رس اس پروگرام کے نتائج ہوں گے انشاءاللہ. رانا صاحب کی کوشش اللہ کرے اچھی ہو، ہماری محنت آپ کے ساتھ ہوگی، باقی آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہ پروگرام اچھا بنے گا انشاءاللہ تعالی. جی ہم نوید بھائی نے بڑی اچھی اپنے دوست کی مثال بتائی کہ وہ کہ حق انہوں نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، آپ بدل گئے ہیں. لیکن میری بھی ایک اس طرح کی تھوڑی سی ہے، میں اپنی تازہ ایک غزل ہے وہ پیش کرتا ہوں. اچھا، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے.
غریبی دوستو جینے کی چاہت چھین لیتی ہے. واہ. یہ اس میں ایک میں نے بڑا اچھا میسج دیا ہے، ریاکاری سے بچیے، یہ بہت زہریلی ناگن ہے. ریاکاری سے بچیے، یہ بہت زہریلی ناگن ہے. یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے. واہ واہ واہ، بہت بہت. ریاکاری سے بچیے، یہ بہت زہریلی ناگن ہے. یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے. بہت بہت. کیا زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا. واہ واہ، کیا بات. اگر ہم نے کامیابی اپنی لینی ہے تو ہمیں تعلیم ضروری حاصل کرنی ہے. بے شک بے شک بے شک. زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا، جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی. کمال ہے. مقرر جی مقرر. کیا بات کیا بات کیا بات ہے. زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا. بے شک. اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے کسی بھی دور میں. زمانے میں ضروری ہے بہت تعلیم کا ہونا، جہالت آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے. قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے. واہ. قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے، مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. مقرر. کیا بات ہے. کیا بات ہے. قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے. ہم لکھنے والے بڑے خوددار ہوتے ہیں اور بڑے حساس ہوتے ہیں. قلم کا ہر سپاہی فطرتاً خوددار ہوتا ہے، مگر اس کی بھی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے. بہت. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے. حقیقت یہ حقیقت کے قریب ہے. انسان قریب ہے جی، حقیقت ہے. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے. ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے. بہت. یہ ہمارے حالات ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں. جی بالکل. بہت ہی اچھا. اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی. واہ. اگر جنت کی چاہت اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی. اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے. کمال ہے. بہت. مجھے ایک والہانہ پیار ہے اپنی ماں سے، قدرتاً ایسی بات ہے. میں ہر چیز میں ہر شعر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی شعر اس طرح کا کروں، کیونکہ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں. میری ایسوسیشن کچھ زیادہ رہی ہے اپنی والدہ کے ساتھ. اگر جنت کی چاہت ہے تو خدمت شرط ہے ماں کی. اگر ماں روٹھ جاتی ہے تو جنت چھین لیتی ہے. مقتاز ہے جہاں ہو سکے زاہد کسی سے قرض مت لینا. واہ 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 واہ. جہاں ہو سکے زاہد کسی سے قرض مت لینا. واہ. میاں یہ قرض داری خیر و برکت چھین لیتی ہے. کیا بات. کیا بات ہے. جہاں ہو سکے زاہد کسی سے قرض مت لینا. جہاں ہو سکے زاہد کسی سے قرض مت لینا. میاں یہ قرض داری خیر و برکت چھین لیتی. بہت خوب. بہت ہی خوب. کہ اس میں تمام پہلوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھرپور معاشرے کی عکاسی کی ہے انہوں نے اس میں، بلکہ کوشش کی ہے کہ ہر موضوع کو اور ہر طریقے سے جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے، اپنے شعروں میں قلم بند کیا ہے. تو یہ انتہائی آپ کی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت جو ہے نا. یقین کریں بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ گفتگو ایسی ہے اتنی اچھی کہ جو ہے کہ اس ماحول میں دل تو نہیں کرتا، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ وقفے کی جانب بڑھ گیا ہے، تو ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اسی پروگرام محفل سخن میں ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جائیے گا مت.
ناظرین ویلکم، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں، تو شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگرام محفل سخن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دوبارہ اپنا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور جناب نوید امین صاحب سے، جو کہ شاعری کے لحاظ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو ماشاءاللہ نے بہت اچھے شعر سنائے۔ اور غزل اگر یا کوئی نظم ہو، غزل تو ویسے کہتے ہیں کہ عورت سے پیار و محبت کی باتیں، اور ہرنی کی وہ ایک کراہت والی، وہ جب وہ اس کا شکار ہونا ہے تو ایک دردناک آواز نکالتے ہیں، اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تو یہ تو پیار محبت کی باتیں ہیں، تو اگر اس میں کوئی غزل آ جائے جس میں تھوڑے سے پیار محبت کی باتیں بھی ہوں تو اس کا لطف دوبالا ہو جی جائے۔ آپ نے بجا فرمایا۔ راجہ اصل میں غزل ہوتی یہی ہے کہ اس میں وہ موضوعات، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ خواتین سے باتیں کرنا بھی ایک غزل ہے، تو یہ اس کا ایک موضوع ہو گیا۔ دوسرا آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ہرنی کی وہ دردناک آواز، تو غزل کے کیونکہ بے شمار موضوع ہیں، اور ان میں سے یہ بھی موضوعات ہے کہ اس میں ایک درد، محبت، الفت، چاہت اور خلوص، یہ سارے پہلو جو جب یکجا کرتے ہیں، جب آپ یہ سمجھیں کہ مختلف پھولوں کا جب گلدستہ بنتا ہے تو غزل بن جاتی ہے۔ تو اس میں موضوعات بے شمار ہیں، اور اس کی کہہ لیں کہ اصل میں لگتا ہے ایسے ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی تو احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ عام آدمی، شاعر اور دوسرے آدمی میں فرق ہی یہی ہے کہ شاعر دل کی بات کہتا ہے، وہ بے شک اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوتا ہے یا اپنے اس احساسات یا جذبات کی بات کرتا ہے، لیکن وہ عام لوگوں کی بھی بات ہوتی ہے، ایک وقت میں وہ دوسروں کی بھی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے احساسات جو ہے نا، موضوعات، وہ سبھی ایک جیسے ہیں۔ صحیح بات۔ تو اس سے جو ہے نا وہ کہنے کہ دوسرے یہی وجہ کہ شاعری اور دوسروں کے نزدیک اسی لیے پسندیدہ جو ہے نا وہ ایک بن جاتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نثر کے ساتھ تو آپ کو پتا بیان ہی آدمی کر لیتا ہے، لیکن شاعری سے بیان جو موضوع ہوتا ہے وہ اور بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ کاوش کی ہے میں نے ایک غزل کہ میری آنکھوں میں آب باقی ہے، میری آنکھوں میں آب باقی، روشنی باقی ہے، آب مین روشنی، ابھی زندہ ہے نا، روشنی ہے۔ میری آنکھوں میں آب باقی ہے، ایک طلوع آفتاب باقی ہے، ایک امید باقی ہے، جیسے کہتے ہیں ڈریم ہے، ابھی آنکھوں میں ڈریم ہے، ایک طلوع آفتاب باقی ہے، اور زندگی عذاب عذاب کاٹی ہے، زندگی زندگی عذاب عذاب کاٹی ہے، ابھی حشر کا عذاب باقی ہے، ابھی حشر کا عذاب باقی ہے، اور سننا اسے لفظ بھی گوارا نہیں، سننا اسے ایک لفظ بھی گوارا نہیں، اور ابھی ساری کتاب باقی ہے، سننا اسے ایک لفظ بھی گوارا نہیں، اور ابھی ساری کتاب باقی ہے۔ اور شعر ہے کہ محبتوں کا مقروض رہتا ہوں، محبتوں کا یعنی کہ دوست احباب، خلوص، محبتیں اور اتنی چاہتے ہوتی ہیں کہ انسان وہ لفظوں میں بیان نہیں، انسان صرف محبت کا بھوکا ہے، وہ کس لحاظ سے ملے، جو مقروض ہے وہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اتنے پیار کرنے والے لوگ، محبتوں یعنی اتنی ساری سمیٹنا، اور اس کا یہ قرض ہے نا کہ اتنے سارے جو ہے لوگ محبت آپ سے کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خلوص دیتے ہیں، تو آدمی کو خود محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کچھ مل رہا ہے، اور وہ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے دل سے جو پوچھا جائے نا تو وہی بتا سکتا ہے کہ محبتوں کا رانا صاحب مقروض رہتا ہوں، ہر کسی کا حساب باقی ہے، یعنی ریٹرن اتنا نہیں دے سکتا، کسی کا حساب ریٹرن اتنا نہیں دے سکتا نا، جتنا لے رہا ہوں نا محبتیں، اتنی محبتیں دے نہیں پا رہا، بہت اچھے، محبتوں کا مقروض رہتا ہوں، ہر کسی کا حساب باقی ہے، اور جب بھی دیکھیں وہ خود کو آئینے میں، جب بھی دیکھیں وہ خود کو آئینے میں، جب بھی دیکھیں وہ خود کو آئینے میں،
خیال آئی شباب شباب، واہ واہ واہ، بہت ابھی تو میں یہ ریالٹی ہے کہ انسان تو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھائی جوان ہو، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو مجھے کافی اچھا ہے۔ یہ بھی ایک کہنے کہ اس کا حصہ انسان کی سوچ کا ہی کہ جب آئینے میں دیکھتا ہے تو ایسا خیال آ جاتا ہے، اور کتنا مکتا عزا، کتنا تم دل سے چاہتے ہو نوید، واہ، کتنا دل سے چاہتے ہو، دل سے چاہتے ہو نوید، سوال پوچھا جواب باقی ہے، واہ واہ، سوال پوچھا جواب باقی ہے۔ انسان واقعی محبتوں کا بھوکا ہے، اس کو محبتیں ہی چاہیے۔ آج کل کے حالات میں محبتیں ناپید ہیں، ٹھیک ہے نا، سچی محبت، سچی محبتیں نہیں ہیں، لوگ ریاکاری بھی کرتے ہیں، میں نے پچھلے شعر میں جیسے بتایا آپ کو، لیکن سچی محبت نہیں ملتی، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، والدہ سے ہو، وطن سے ہو، اپنے کسی بھائی سے ہو، وہ ایک محبت ایک ہوتی ہے، وہ سچی خلوص۔ اب تو محبتیں ہی وہ مفادات کے رشتے بن گئے ہوئے۔ محبتیں جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ جب آپ یہ ایک اثار ہو جاتا ہے نا، یہ ریٹرن نہیں، جو ریٹرن مانگ لیتا ہے نا وہ تو آپ کو، آپ جو ہے نا انویسٹمنٹ ہوگی، آپ کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ دے ہی رہے ہیں، وہ قرض ہے، اور وہ جو ہے نا جو محبتیں ہوتی ہیں نا تو ریٹرن جب کوئی آدمی مانگ لیتا ہے نا محبت میں، پھر محبت نہیں رہتی، محبت نہیں رہتی، وہ تو آپ سودا کر لیتے ہیں نا کہ لے لو اور دو۔ محبت کا ایک ایسا جو ہے نا کہ بس آپ نے وہ اس تبھی تو محبت کار خیر بھی ہے نا کہ آپ اس کو جو ہے نا جتنا بڑھائیں گے بڑھے گی، بالکل جتنا دلوں تک جانا چاہیں گے یہ آگے رستے۔ اس لیے تو جی یہ اسلام میں بھی ہمارے یہی ہے نا کہ جب بھی کسی کو ملو اس کو السلام علیکم کہو، بے شک، اور سلامتی بھیجو ایک دوسرے پہ زیادہ سے زیادہ، اور اس سے پیار بڑھتا ہے اور محبت بڑھتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو، بے شک، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو کام تو سارے یہی ہیں اصل میں ہمارے کرنے والے اور ماحول کو بہتر بنانے والے۔ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت آپ کی نظم ہے اور باتیں بڑی خوبصورت ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ کوئی مزاحیہ شاعری بھی آپ لکھتے ہیں یا کوئی گانے وغیرہ بھی لکھتے ہیں یا لکھے ہیں کبھی؟ اصل میں نے جب شاعری شروع کی تھی نا تو ابتدا میں کچھ یہ تھا کہ کچھ نظمیں وغیرہ لکھی تھی، لیکن جب آہستہ آہستہ کیونکہ موضوعات کچھ لائے زندگی کے، تو اس کے بعد جب اردو کے شعراء کرام کو پڑھا جس میں مرزا غالب اور ہمارے صوفیہ کلام شاہ کے وہ شاعر ہیں سارے صوفیہ کلام، ان کو پڑھا، پھر علامہ اقبال کو پڑھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جو شاعری تھی نا جسے مزاحیہ یہ وہ اس سے رجحان چلتا گیا اور ادھر بڑھتا گیا۔ شروع میں لکھا ہے، کافی لکھا ہے، تو یہ ہے کہ اب بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مزاح بھی لکھا جائے، کیونکہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، اور مزاح میں اصل میں مزاح جو ہے نا غزل میں لکھا نہیں جا سکتا، یہ تسلسل ایک نظم کے جو ہے نا ایک موضوع ہوتا ہے، اور اس کو آپ تسلسل جب لکھتے ہیں کو نظم کے رنگ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو حمد ہے اور نعت ہے، اس میں آپ نے شاعری کی ہے؟ جی، اس میں بے شک میں نے جو ہے نا نعتیں بھی لکھی ہیں، اور الحمدللہ حمد نعت اس میں کافی میں نے، بلکہ میں نے مسیح بھی لکھے، نعت، مسیح، نوحہ، یہ سارے جتنے بھی جو ہے نا کہنے کے اصناف نظم میں آتے ہیں سارے، ان میں سب میں تبازمائی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ نقطہ کمال نہیں حاصل، نقطہ کمال تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ تو وقت کے ساتھ ایک مدت چاہیے، اور اس میں ایک اسکل اور مہارت، یہ تو بڑے بڑے شاعر وہ کہہ گئے کہ اس میں نہیں۔ اچھا، دوسرا ایک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ انداز ہے نا آپ کا، پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں، کچھ شعراء کرام ہمارے ایسے بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں، دوسرے کنٹریز کے اندر بھی ہیں جو اردو کی بھی خدمت کرتے ہیں، اردو میں نام ہے ایک، اور خاص کر ہمسائے ملک میں تو یہ ہے کہ اس میں وہ ترنم کے ساتھ
شعر و شاعری کا زیادہ سلسلہ چلتا ہے، تو آپ ترنم کے ساتھ شعر و شاعری کی ہے یا کوئی ایسی ترنم کے ساتھ نعت پڑھی ہے یا اس طرح کے ترنم کے ساتھ بھی آپ نے کبھی اپنا کلام پیش کیا؟ ہاں جی، میں اصل میں ترنم کے ساتھ جو ہے نا کافی کہنے کے، بلکہ شروع میں تو جب یہ شروع کیا نا تو ترنم سے ہی اس کا جو ہے نا وہ ردیف قافیہ اور اس طرح نا بہتر بنایا تھا نا، کیونکہ جہاں پہ ترنم جو ہے نا وہ دیکھا ہے نا کہ ہو نہیں رہا تو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے، تو وہ گڑبڑ کو دور کرنے کے لیے پھر یہ ترنم جو ہے نا یہ ضروری ہے، جس میں ردم نہیں ہے، ردیف نہیں ہے، قافیہ نہیں ہے، ترنم نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا شعر صحیح طریقے سے۔ تو چلیں ہم پروگرام کے اینڈ پہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے، پھر تھوڑی سی آپ کی آواز بھی سنیں، تو اس سے پہلے میں آتا ہوں جناب زاہد خان صاحب کی طرف۔ تو ایک تو ان سے یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی جو ہے وہ غزل جو ہے پیش کریں۔ آپ کی زیادہ تر جو شاعری ہے وہ میں نے دیکھی ہے یا وہ وطن کے اوپر ہوتی ہے یا اس میں جو ہے وہ زمانے کے حالات و واقعات ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایک جو ہے وہ سمت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی اصلاحی پہلو ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے غزلیں بھی لکھی ہیں اپنی شاعری میں؟ جی میں نے ساری غزلیں لکھی ہیں، نظم کی طرف میں نے کم آزمائی کی ہے۔ اچھا، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی غزل میں جو بھی میں بیان کرتا ہوں اس میں لوگوں کو کوئی میسج ہے، ٹھیک ہے، اس میسج کو میں کور رکھتا ہوں، خاص طور پر حالات کو میں فالو کرتا ہوں، جو موجودہ حالات ہوتے ہیں یا پچھلے حالات ہوتے ہیں اس کے اوپر میری ذہن فوکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں اچھے سے اچھا بناؤں، لیکن حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے میں پیش کرتا ہوں۔ کوئی آپ کی اچھی سی غزل جو آپ سمجھتے ہیں کہ؟ جی ہاں، میں نے ابھی بیچ میں تھا چرچا کہ ہم بڑے قرض دار ہیں، ہمارا ملک جو ہے مقروض ہے، تو اس پہ میں نے ایک میسج دیا ہے لوگوں کو، تو میرا عنوان تھا بیساکھیوں پہ چلنا چھوڑ دے۔ بیساکھیوں پہ چلنا، بیساکھیوں پہ چلنا چھوڑ دے، اس میں ہر انسان کے لیے میسج ہے۔ آزما خود کو، بھروسہ کر خدا کی ذات پر، آزما خود کو، آزما خود کو، بھروسہ کر خدا کی ذات پر، غیر کی بیساکھیوں پہ اب تو چلنا چھوڑ دے۔ واہ واہ، اب تو چلنا، اب حد ہو گئی ہے، صحیح کہا، اب حد ہو گئی ہے، اب تو چلنا چھوڑ دے۔ بے شک، آزما خود کو، بھروسہ کر خدا کی ذات پر، غیر کی بیساکھیوں پہ اب تو چلنا چھوڑ دے۔ بے خودی میں اور خودداری میں ہے تیرا وقار، واہ، بے خودی میں اور خودداری میں ہے تیرا وقار، خود کما خیرات کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ۔ واہ واہ واہ، کیا حالات حاضرہ کے اوپر کیا خوب آپ نے جو ہے نا یہ نظم آپ کی، یہ شاعر بالکل فٹ آتے ہیں حالات حاضرہ۔ بے خودی میں اور خودداری میں ہے تیرا وقار، ٹھیک ہے، خود کما خیرات کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دے۔ دین و آزادی کو یوں قربان نہ کر کشکول پر، واہ، دین و آزادی کو، دین و آزادی کو یوں قربان نہ کر کشکول پر، کشکول پر، ذلتوں کے اس کھلونے سے بہلنا چھوڑ دے۔ کیا بات، یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا میسج ہے، جی ہاں، بہت بڑا میسج ہے، اور یہ میسج ہماری پوری قوم کو میسج ہے کہ جو ہے نا وہ ذلتوں کے سفر کو چھوڑ دے۔ بزدلی، خوئے گدائی، بے حسی، بے ہمتی، واہ، ان غلامی کی سبھی راہوں پہ چلنا چھوڑ دے۔ بہت یہ بزدلی بھی ہے، خوئے گدائی بھی ہے اور بے حسی بھی ہے، بے ہمتی بھی ہے، واہ، ان غلامی کی سبھی راہوں پہ چلنا چھوڑ دے۔ فکر و استغنا غیرت کا حسین زیور پہن، واہ، فکر و استغنا و غیرت کا حسین زیور پہن، بہت خوب، ظرف میں آ، ضبط میں آ اور اچھلنا چھوڑ دے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات، یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، کیا بات ہے، کیا بات،
رہنمائی کو تیری کیا رائے حق کافی نہیں. رانا صاحب دیکھیں آپ نے آواز حق لکھا ہے, میں نے اسی سوچ پہ لکھا تھا کہ یہ رائے حق ہے. یہ رہنمائی کو تیری کیا رائے حق کافی نہیں, راہ پہ آ نت نئی راہوں پہ چلنا چھوڑ. بہت کیا بہت بہت اچھا, کیا خوبصورتی نہ بیان کی. رہنمائی کو تیری کیا رائے حق کافی نہیں. ہمارے یہ آواز حق کا جو ہے نا یہ بھی ایک میسج ہے, ٹھیک ہے نا جی. جی رہنمائی کو تیری کیا رائے حق کافی نہیں, راہ پہ آ نت نئی راہوں پہ چلنا چھوڑ دے. مختار سے حسوائے کامل ہی زاہد ہے کلید ارتقا. حسوائے کامل ہی زاہد ہے کلید ارتقا, اس لیے آغوش رحمت سے نکلنا چھوڑ دے. ہمیشہ اس کی آغوش کی کیا صوفیانہ جیت ہے. حسوائے کامل ہی زاہد ہے کلید ارتقا. حسوائے کامل ہی زاہد ہے کلید ارتقا, اس لیے آغوش رحمت سے نکلنا چھوڑ دے. اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں ہماری بہتری ہے. بالکل بہت بے ساکھی بے لوگوں کو کیا بات ہے, کیا بات. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہم دوبارہ اپنا پروگرام وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا. تو میں جناب نوید امین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اب مجھے یہ باتیں شاعری کی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی, لیکن ایک تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, ٹائم کو بھی ہمیں پروگرام کے جو ہے وہ مطابق چلانا پڑتا ہے. تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کا ہو جو کہ کبھی نہ بھولے آپ کو, اور یادگیری واقعہ کوئی آپ کا کہ زندگی کے کبھی بچپن میں یا جوانی میں یا اب کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کہ جو آپ بھلا نہیں سکتے. بہت شکریہ رانا صاحب. واقعات تو بے شمار ہے, لیکن اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں جو میرے والد صاحب سے منسوب ہے. تو کیونکہ یہ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے, جو یہ محفلیں, یہ لفظ, یہ ہر چیز ان سے جو ہے نا ہمیں ملی ہے. تو وہ واقعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری قوم کے لیے ایک کہنا کہ وہ بھی ہمارے لیے بھی یاد ہے, پوری قوم کے لیے بھی بڑا دوری ہے اس کو. میں جب تحریک پاکستان شروع ہوئی اور قائد اعظم اللہ رحمت جب اس کمپین پہ پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے, تو جب انہوں نے وہ اسی دوران جب وہ گجرانوالہ سے گزرے, تو گجرانوالہ میں میرے والد صاحب اس وقت یعنی اسکول میں تھے, اور وہ جو اسکول کے بچے ادھر گئے ہوتے نا نظم سنانے کے لیے, ان میں میرے والد صاحب تھے موجود. تو جب وہ اسٹیج پہ نظم پڑھ رہے تھے تو قائد اعظم کی آمد ہوئی, اور انہوں نے یعنی کہ ان کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اتنی بلند آواز اور اتنا اچھی کہہ لیں کہ اسکول کی طرف سے وہ اکثر جو ہے نا وہ جو بزم ادب یہ سارا وہ خود ہی انچارج کرتے تھے. تو اتنی اچھی آواز تھی کہ قائد اعظم نے وہ نظم سنی, پاکستان کے بارے میں تھی نا, ساری اشعار تھی, شروع سے انہیں بھی لکھنے کا شوق تھا. تو قائد اعظم نے باقاعدہ اسٹیج پہ سے اٹھ کے انہیں ایک تھپکی لگائی اور پیار کیا, اور وہ پیار جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میری فیملی میں یہ جو ہے نا قائد اعظم کا وہ تھاپا جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اس کا آزاد جو ہے نا ہمیں اور میرے والد صاحب کو ذات نے انہیں پیار کیا اور تھپکی دی. بڑی بات, یہ بہت ہی کہہ لیں کہ بڑی اچھی ایک یادداشت ہے جو میرے کہنے کے لائف کا حصہ ہے. تو مجھے اکثر جب یہ یاد آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا ایک اپنا ہے کہ کہہ لیں کہ وہ ولی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ویژن دیا تھا. تو ان کا ایک وساطت سے یہی وجہ ہے کہ ان کی وساطت سے جو میری پوری فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ سبھی پڑھی ہے,
اور سب سے زیادہ جو ہے نا آواز یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس تھاپے کی جو ہے نا وہ سعادت سے جو ہے نا ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی زاہد صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو کبھی زندگی میں وہ بھولتا نہیں ہے۔ جی ہاں، واقعات تو جیسے نوید بھائی نے بتایا بہت سارے ہیں۔ میں تقریباً 8 یا 9 کلاس میں تھا تو میں وہاں پہ ایک ڈیبیٹنگ پروگرام تھا، ڈیبیٹنگ پروگرام تھا اسکول میں، تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے کوئی تقریر لکھ کر دیں۔ وہ گھر میں مشغول تھی، ان سے نہیں لکھی گئی، میں روتا رہا، تو آخر میں چپ کر کے سو گیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے صبح پڑھنی بھی ہے، لیکن انہوں نے نہیں لکھی۔ تو بہرحال ان کی پتہ نہیں کب، جب میں صبح آنکھ کھلی میری تو وہ تقریر ایک لکھی ہوئی نا میری تکیے پہ پڑی تھی۔ تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو دیکھا تو پڑھا، میں نے غصے میں تھا، میں نے کچھ ناشتہ بھی نہ کیا، تو میں چلا گیا سکول۔ وہ تو لکھی ہوئی تقریر میں نے اپنے ساتھ لے لی، اچھا ویسے جیب میں ڈال لی، تو میں چلا گیا۔ تو میں نے جب اسکول کے ٹیچر نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے تقریر لکھی ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، کسی نے کہا لکھی، سب نے کہا لکھی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے، اس کا موضوع یہ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اس تقریر کا موضوع تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو کسی بچے نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جب اپنا تقریر کھولی تو اس پہ لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے لکھا تھا کہ میں مجاہد بننا چاہتا ہوں۔ بہت ماشاء اللہ، ٹاپک ڈیفرنٹ تھا۔ تو اسکول کے بچوں میں وہ ٹیچر نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا، تو مجھے اب تک وہ یاد ہے کہ مجاہد کی کیا وقت ہے۔ بے شک۔ تو وہ مجھے واقعہ اب تک یاد ہے کہ میری ماں کی سوچ کس طرح تھی، کہ انہوں نے کس طرح بتایا۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں، جو ہے میرا جو ساری تربیت کا اثر وہاں سے۔ ماشاءاللہ جی، آپ یہ واقعہ نہیں، محبت اور وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں ان کے، اس وقت کو یاد کر کے، اس لمحے کو یاد کر کے، اور اس میں وہ جو بات مجاہد والی، وہ تو کیا بات ہے۔ آپ مجاہد تو آپ بن گئے نا پھر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی مجاہدانہ جو ہے نا، یہ ہے کہ آدمی اپنے سخن سے، جی ہاں بالکل، وہی اپنے الفاظ سے وہ بھی جو ہے نا جہاد کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ بس وہ یہ قلم کا جہاد سب سے بڑا جہاد، بس ان کی محبت جو تھی وہ وطن سے بہت بے پناہ محبت تھی۔ قلم تو جی دیکھیں اصل چیز قلم ہے جو ایک امانت بھی ہے، اور قلم ہے جو کہ علم سکھاتی ہے، بالکل بالکل، اور قلم ہے اس کا استعمال اگر آپ مثبت طریقے سے کریں گے جی ہاں، تو یہ معاشرے کو بگڑے ہوئے کے بگاڑ کو سنوار دے گا، اور اگر اس کا استعمال دوسری طرف لے جائیں تو یہ معاشرے میں بگاڑ اور انتشار پیدا کر دے گا۔ یہ قلم ہی ہے نا، یہ تو بڑا پکیزہ سب سے بڑا جہاد ہے ہمارا قلم ہے، اور قلم کا استعمال جو ہے پورے انصاف کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیتیں دی ہیں شاعری کی، آپ کو شاعری تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جادو ہے، یقین کریں جادو سے یہ کام چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس شاعری کے الفاظات سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات ہوئے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ جو مجاہد نکلتے تھے تو ان کو جو ہے شاعری کے ذریعے دفعے بجا کے ان کے جذبات بڑھائے۔ آپ دیکھیں نا بذات خود قرآن پاک جو ہے نا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ ایک ہی وقت میں نثر اور نظم کا، نظم اور دونوں اصراف کی جو ہے نا یہ جاگر ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سورۃ لہب دیکھیں تو اس کے کافی اور ردیف کافی سے ایسے لگتا ہے کہ کتنی توازن کے ساتھ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب
وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی کہ ان کے اگر کافی اگر آپ دیکھیں نا تو ایسی یہی تو وجہ تھی کہ ایسے یہ جادو ہے نا، جادو ہے وہ یہ وہی کلام ہے کہ جو پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی تو قرآن سن کے ہی جو ہے وہ اثر ایسا ہوا ان کے اوپر. تو یہ ایک چیز ایسی تھی کہ وہی کہ نثر اور نظم ایک طرف اللہ پاک کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں واقعات کے حوالے سے، اور ایک طرح ایک آیت میں ایک پورا جو ہے نا وہ نصاب جو ہے نا نظر آتا ہے، لائف کی جو ہے نا وہ کہنے کہ پوری جو ہے نا وہ پہلو نظر آتا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا شاید قلم صاحب سے پہلے قلم ہے، اور قلم کی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قلم کی، اور وہ قلم جو ہے وہ ملک کے رائٹروں کے پاس وہ قلم ہی تھا کہ جس کی طاقت سے پاکستان کی دھرتی حاصل کی. وہ لکھا شاعروں نے، اور شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب نے اپنی شاعری کے ساتھ لوگوں کے اندر وہ جذبہ جگایا کہ جس سے اپنی پاک دھرتی ہم نے پاکستان حاصل کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ اس وقت کے جو ہے نا وہ شخصیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ جو لوگوں میں بگاڑ کو سنواریں. آپ کی شاعری سے بھی میں یہی توقع رکھتا ہوں. آپ ہمارے جاپان کے جو ہیں وہ قابل احترام شخصیات ہیں، اور آپ کے کلام سے بھی ہے. ہم نے یہ جو سلسلہ تھوڑا بہت شروع کیا، ہم نہ تو کوئی اتنے اینکر ہیں، نہ ہم نے کوئی پہلے پروگرام کیے ہیں، پہلی دفعہ یہ شروع کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی یہ محفل سخن یہ جب آگے انشاءاللہ اس میں بھی یہ ہم نے آغاز کیا ہے، ایک اچھا سٹیپ لیا آپ نے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ دوسروں کے لیے جو ہے نا نہ صرف ہم یہ سمجھے کہ ایک معلوماتی یہ پروگرام آپ کا ہوگا، بلکہ تربیتی پروگرام بھی بنے گا. ایک میسج جائے گا لوگوں کو، لوگ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ واقعی جو ہے نا آپ نے ایک اچھا کام کیا، اور ہم اسی لیے آپ کو نا اس کی جو ہے نا جاری رکھنے پر اور اس کا اہتمام کرنے پر انتہائی کہہ لو کہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں. نہیں جی، میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ جیسے لوگ جن کو اللہ نے قدرتی صلاحیتیں دی ہیں. میں شعر لکھنا چاہوں تو میں 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں، میں 2 لائنیں نہیں لکھ سکتا. لفظ وہی الف بے پیتے یہ تک، لیکن وہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں آپ چھوڑتے ہیں تو وہ جادو ہے. اور کیا اسی کو میں نہیں لکھ سکتا، لیکن آپ کے لکھے ہوئے کو میں مائک پہ کھڑا ہو کے سپیچ کر سکتا ہوں، لیکن لکھ نہیں سکتا. نثر لکھ لوں گا چلیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے قدرتی. یہ کوئی آدمی آپ سے چھین نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے ایسی دولت ہے کہ چھین نہیں سکتا. یہ وہی علم ہے جو خصوصی علم ہے. تو جتنے بھی شعراء ہیں ہمارے جاپان کے، میں ان سے بھی یہی التماس کروں گا کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئیں، وہ بھی ہمیں ٹائم دے، ہم ان کو بھی جو ان کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں. اچھے لوگ یہاں بہت سے ہمارے جو ہے وہ قابل احترام دوست ہیں، تو وہ بھی آئیں. تو باقی جو ہے یہ سلسلہ تو ہماری کوشش آپ کی مہربانیوں سے چلتی رہے گی. آپ کا یہ شو ہے، آپ کا ہی پروگرام ہے، ہم ملتے رہیں اور ایسا شو کرتے رہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ میسج جائے کہ ہم لوگوں مصروف ہی اتنا کر دیں اچھے پروگراموں میں، اچھی باتوں میں، کہ لوگ نفرتیں بھول جائیں اور ان کو فرصت ہی نہ ہو کہ نہ لڑنے جھگڑ کے کسی سے نفرت کرنے کی، نہ ہمیں فرصت ہو کہ ہم ان کے لیے سوچیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم بھی نفرت کریں، ہم ان کے ساتھ پیار ہی کرتے جائیں بس. تو وہ پیار والا ماحول بن جائے اللہ کرے. تو یہ تو کوشش ہے، ہم سارا کچھ تو نہیں 100% کچھ کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. کوشش ہی رنگ لاتی ہے کہ انشاءاللہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے پھر آدمی جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے، تو یہ خیال آتا ہی تب جب اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے. تو آپ نے نیت کی، اس کا اہتمام کیا اور اس کو پھر عملی طور پہ اپنا لیا، تو یہ جو ہے نا یہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا آپ کو جاتا ہے. اور یہ محفل سخن یہی اسی طرح چلتی رہے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کافی جو ہے نا اس میں جتنا اظہار خیال ہم نے کرنا ہے کیا ہے. تو دوسروں کے لیے اگر اس میں یہ بھی ہمیں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے الفاظ میں بھی بیان میں بھی، ہم اپنے سامعین سے یہ بھی کہیں گے
کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو تو وہ بھی ہمیں پہلے تو ہمیں اس کی معذرت خواہ ہوں گے ہم، اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو تو وہ ضرور کریں. تو یہ جیسے ہم نے پہلے پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی سامعین میں اپنے رائے دینا چاہے پروگرام کے بارے میں، اور یا اس کو کچھ ایڈیشن کرنا چاہے اپنے طور سے کہ یہ ایڈیشن کر لے، یا جو بھی ان کا مشورہ ہوگا انشاءاللہ وہ سر ماتھے پہ، تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے نا اس کا حصہ بنائیں اور اگلے پروگرام میں مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ ہر پروگرام ہم کوشش کریں گے. ناظرین کو چاہیے کہ ہمیں ہر بات بتائیں رسپانس دیں، تاکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم درست کیسے کر پائیں گے. کیونکہ کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی خود تو سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، لیکن جب کوئی صلاح کرنے والا ہو تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار میں یہاں سے رانگ ہو گئی. رائٹ اور رانگ کا جو ہے نا تصور ہی اس وقت آتا ہے جب ججمنٹ کے لیے، احتساب کے لیے کوئی تیسرا جو ہے نا وہ موجود ہو. تو سامعین ہی ہمارے وہ ججمنٹ ہے، ان کے پاس ہی ججمنٹ ہے، ان کے پاس ہی احتساب ہے. اور پروگرام کو پسند کرنا اور اس کے بارے میں رائے دینا، ہم بہت زیادہ مشکور ہوں گے اگر اس کے اوپر رائے دیں گے. اور انشاءاللہ جب پھر نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے ان تمام سامعین کو جو ہے نا وہ پروگرام کا حصہ بنائیں، اور ہم بتائیں گے کہ کس نے ہمیں کون سی رائے دی، کون سے مشورے دیے، اور یہ انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بناتے جائیں گے. ناظرین اب ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو ہم جانے سے پہلے جناب نوید امین صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ناظرین کے لیے ایک جو ہے اپنے گاہ کے ترنم سے جو ہے وہ خوبصورت سی کوئی چیز پیش کریں، چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے مائی گاڈ. یہ صاحب ابھی چلیں، ترنم بھی ایک کہہ لیں کہ وہ حصہ ہے. یہ میری غزل تو نہیں ہے، یہ ایک غزل ہے. یہ ہمارے بہت ہی معروف شاعر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. وہ نثار ترین جاذب کی غزل ہے، کرنل نثار ترین جاذب. تو یہ غزل مجھے بڑی خوبصورت ان کی، الفاظ کے لحاظ سے بھی انہوں نے بڑا پیاری اس میں کی ہے. تو امید ہے کہ سب کو پسند آئے گی. معذرت کے ساتھ بجلیاں دل پہ گراتے ہیں جھکا کر آنکھیں، بجلیاں دل پہ گراتے ہیں جھکا کر آنکھیں. جانے کیا حشر ہو، جانے کیا حشر ہو، دیکھیں جو اٹھا کر آنکھیں. جانے کیا شعر ہے کہ اب تو اے چاند ہٹا دے چہرے سے پردہ، اب تو اے چاند ہٹا دے چہرے سے پردہ، کہ آج ہم لائے ہیں، کہ آج ہم لائے ہیں، کہ آج ہم لائے تاروں سے سجا کر آنکھیں، آج ہم لائے ہیں. اور میں کدا بھر گیا ٹوٹے ہوئے پیمانوں سے،
میں قیدا بھر گیا ٹوٹے ہوئے پیمانوں سے کہ اور دیکھا تھا بھی کہ اور دیکھا تھا بھی کہ اور دیکھا تھا ابھی اس نے چرا کر آنکھیں بجلیاں دل پہ اور رہے ایمان سلامت تو میں کافر ٹھہروں رہے ایمان سلامت تو میں کافر ٹھہروں شیخ اس بت سے شیخ اس بت سے شیخ اس بت سے ذرا دیکھ ملا کر آنکھیں بجلیاں دل پہ اور مگتا ہے کہ میں تو صحرا سے بھی پیاسا ہوں زیادہ جاذب میں تو صحرا سے بھی پیاسا ہوں زیادہ جاذب کہ مجھ سے بادل بھی کہ مجھ سے بادل بھی کہ مجھ سے بادل بھی گزرتے ہیں بچا کر آنکھیں بجلیاں دل پہ گراتے ہیں جھکا کر آنکھیں جانے کیا حشر ہو جانے کیا حشر ہو دیکھیں جو اٹھا کر کیا بات ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوید امین صاحب. بجلیاں دل پہ گراتے ہیں جھکا کے آنکھیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے awazehaq1@gmail.com. تو ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. ہم انتظار کریں گے. اللہ حافظ.